بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد اویس خالد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم وراثتی جائیداد کی مکمل تقسیم کا قانونی طریقہ کار کا جائزہ لیں گے اور ساتھ ہی یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ وراثتی جائیداد میں جائز حقداران کون ہوتے ہیں اور جائز حقداران کے درمیان وراثتی جائیداد کس طرح تقسیم کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی اسی ویڈیو کے اینڈ پہ کلالہ کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ میرا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں۔ جب بھی کسی متوفی کی جائیداد کو تقسیم کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اوپر واجب الادا قرض کو ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد متوفی اگر اپنی زندگی میں کوئی وصیت کر کے گیا ہے تو اس وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ اس سب کے بعد ہی جائیداد کو جائز حقداران کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر صاحب جائیداد اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد تقسیم کرتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنا واجب الادا قرض کو ادا کرے۔ اس کے بعد اگر اس نے لوگوں سے کوئی وعدے کیے ہیں تو ان وعدوں کو پورا کرے۔ اس کے بعد ہی اپنی جائیداد کو تقسیم کرے اور تقسیم کے وقت اپنے رشتہ داروں میں یتیموں اور مسکینوں کو بھی کوئی نہ کوئی حصہ دے۔ لیکن اگر متوفی کے اوپر کوئی واجب الادا قرض بھی نہیں ہے اور وہ کسی قسم کی کوئی وصیت بھی نہیں کر کے گیا تو جائیداد جائز حقداران کے درمیان ہی تقسیم ہوگی۔ جہاں تک جائز حقداران کا سوال ہے تو اس میں ہمیشہ اولاد، والدین، بیوی اور شوہر شامل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر صاحب جائیداد کے والدین بوقت تقسیم فوت ہو چکے ہیں تو جائیداد ہمیشہ اہل خانہ میں تقسیم ہوگی۔ اگر صاحب جائیداد کلالہ ہو اور اس کے سگے بہن بھائی بھی نہ ہو تو اس کی جائیداد کا کچھ حصہ اس کے سوتیلے بہن بھائیوں کو دیا جائے گا اور باقی کی جائیداد اس کے قریبی رشتہ دار یعنی کہ نانا نانی، دادا دادی، چچا، پھپھو، خالہ یا ان کی اولادوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا جو کہ ان میں ضرورت مند ہوں گے۔ اس ویڈیو کو میں نے وراثتی جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے مختلف پارٹس میں تقسیم کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شوہر کی جائیداد میں بیوی یا بیویوں کا حصہ کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ شوہر کی جائیداد میں ہمیشہ بیوی کا حصہ 1/4 یا 1/8 ہوتا ہے۔ اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں تو وہی حصہ برابری کی بنیاد پر ان بیویوں کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اگر مرنے والے کی اولاد ہو تو بیوہ کو 1/8 حصہ دیا جائے گا، جبکہ مرنے والے کے والدین کو 1/6 اور باقی کی جائیداد بچوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ لیکن اگر مرنے والے کی ایک سے زائد لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں اور کوئی بیٹا نہیں ہے تو جائیداد کا 2/3 حصہ ان بیٹیوں کو دیا جائے گا، بیوہ کو 1/8 اور والدین کو 1/6 حصہ دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر مرنے والے کی صرف ایک اکلوتی اولاد بیٹی ہی ہے اور کوئی بیٹا نہیں ہے تو جائیداد کا نصف یعنی کہ 1/2 حصہ اس بیٹی کو دیا جائے گا، بیوہ کے حصے میں 1/8 آئے گا اور اسی طرح والدین کو 1/6 حصہ دیا جائے گا۔ لیکن اگر مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہے اور ترکہ میں صرف بیوہ اور والدین ہیں تو بیوہ کو 1/4 حصہ دیا جائے گا، جبکہ باقی کی جائیداد والدین کے حصے میں آئے گی۔ اسی طرح اگر شوہر کی وفات سے پہلے بیوی فوت ہو جاتی ہے تو تقسیم جائیداد کے وقت اس بیوی کا حصہ نہیں نکلے گا۔ اگر بیوہ تقسیم جائیداد سے پہلے آگے نکاح کر لیتی ہے یا شادی کر لیتی ہے تو تب بھی اس بیوہ کو کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ لیکن تقسیم جائیداد کے وقت اگر بیوہ موجود ہو اور اس نے آگے شادی بھی نہ کی ہو تو اس کو تقسیم جائیداد کے وقت پورا حصہ دیا جائے گا، اور اس سے دوسری شادی کے بعد اگر وہ آگے نکاح کر لیتی ہے یا شادی کر لیتی ہے تو وہ حصہ واپس بھی نہیں لیا جا سکتا۔